نماز مشروط ہے اور اس کے لیے وضو شرط ہے۔ تو اگر وضو نہیں ہے نماز نہیں ہے۔ واجب ایسے عمل کو کہیں گے کہ جس کا کرنا لازمی ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، کریں گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن واجب کے چھوٹ جانے کی صورت میں عمل پورا کا پورا نہیں چلا جاتا، جس کے کرنے پر آدمی کو ثواب ملے گا، اور نہیں کرے تو آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ جس کا کرنا پسندیدہ ہے کرنا، نہ چھوڑنا کیا ہے ناپسندیدہ ہے۔ آدمی گھر میں داخل ہو تو اس وقت مسواک کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح رات کو اٹھنے کے بعد مسواک کرنا کیا ہے مستحب ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی روایت ہے۔ وضو ایک مخصوص عمل ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں۔ وضو واو پر پیش کے ساتھ بولیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا، یعنی کرنے کا عمل۔ اور وضو اگر بولا جائے یعنی واو پر زبر کے ساتھ تو اس کا مطلب تو وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور وضو بھی بولتے ودو، تو یہ اس سے مراد ہوگا وہ برتن جس میں پانی ہوتا ہے۔ تو وضو 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 تینوں الگ ہیں اور تینوں کا معنی الگ ہے۔ وضو کے سلسلے میں یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ نماز کے لیے شرط ہے۔ یہ شرط کسے کہتے ہیں؟ تو وہ چیز کے جس کے نہیں پائے جانے کی صورت میں اس چیز کا اعتبار نہیں ہو، کہ جس کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے۔ نماز مشروط ہے اور اس کے لیے وضو شرط ہے۔ تو اگر وضو نہیں ہے نماز نہیں ہوگی۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وضو کی اہمیت کتنی ہے۔ وضو کے باب میں جو اعمال ہمارے سامنے آئیں گے وہ الگ الگ درجے کے ہوں گے، مطلب شرعی طور پر ان کا حکم الگ الگ ہوگا۔ کچھ اعمال وہ ہوں گے کہ جن کی حیثیت فرائض کی ہوگی، فرض کی، کچھ اعمال کی حیثیت واجبات کی ہوگی، اور کچھ کی حیثیت مستحبات کی ہوگی۔ فرض کو دو قسموں میں بانٹتے ہیں، ایک کو شرط کہتے ہیں اور ایک کو رکن کہتے ہیں۔ رکن، شرط کی تعریف ابھی ہمارے سامنے آئی ہے۔ رکن کیا ہے؟ تو کسی بھی عمل کا وہ حصہ، ایسا حصہ کہ جو اگر نہیں پایا جائے نا تو اس پورے عمل کا اعتبار نہیں ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں۔ رکن حکم کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے شرط اور رکن مساوی ہے، برابر ہے، یعنی دونوں کی وجہ سے جو بات پیش آتی ہے نا وہ یکساں نوعیت کی ہے۔ شرط نہیں پائی جائے عمل کا اعتبار نہیں ہوگا، رکن مفقود ہو جائے کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا۔ تو دونوں برابر کے درجے کی چیز ہے۔ تھوڑا فرق یہ ہے کہ شرط باہر کی چیز ہے اور رکن اندر کی چیز ہے، سمجھ رہے؟ شرط کیا ہے؟ باہر ہوتی ہے، اور رکن کیا عمل کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، ورنہ جو نتیجہ مرتب ہونے والا نا اس اعتبار سے دونوں کی حیثیت ایک ہی ہے۔ شرط فوت، مشروط فوت، رکن مفقود، تو وہ عمل مفقود جس کے لیے یہ رکن ہے۔ واجب اب رہ جاتی ہے ایک چیز، واجب ایسے عمل کو کہیں گے کہ جس کا کرنا لازمی ہے،
نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، کریں گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن واجب کے چھوٹ جانے کی صورت میں عمل پورا کا پورا نہیں چلا جاتا۔ جس کو چھوڑا گیا، جس کو واجب کہہ رہے ہیں، واجب کو چھوڑا گیا تو اس کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا آدمی کو، لیکن عمل ختم نہیں ہوگا، عمل کا اعتبار ہوگا۔ جیسے نماز میں بہت سارے واجبات ہیں، تو ایک واجب ہے پہلا تشہد، 4 رکعت کی نماز میں بیٹھتے ہیں نا، تو پہلا جو تشہد ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر یہ واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، نماز ہو جائے گی اپنی جگہ پہ، ہے نا، تلافی ہوگی اس کی۔ لیکن کوئی سجدہ چھوڑ دے، سورہ فاتحہ چھوڑ دے وغیرہ، تو یہ ارکان ہے، نماز نہیں ہوگی۔ جس رکعت کا سجدہ چھوٹ گیا نا، انشاءاللہ بات آئے گی، تو اس رکعت کا اعتبار ہی ختم ہو جائے گا، اعتبار نہیں ہوگا۔ تو واجب اور رکن میں یہ فرق ہے کہ رکن کے چھوٹنے سے عمل تو رہتا ہے محفوظ، اس کو چھوڑ دی جائے تو آدمی جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ مستحب کیا ہے؟ تو پہلے بات آئی ہے، مستحب جس کے کرنے پر آدمی کو ثواب ملے گا، اور نہیں کرے تو آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ جس کا کرنا پسندیدہ ہے، کرنا نہ چھوڑنا کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے۔ کرنا پسندیدہ، چھوڑنا ناپسندیدہ۔ تو کرنا اچھا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں، اسی کو سنت کہتے ہیں، اسی کو مندوب بھی کہتے ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بات اس سے پہلے بھی آئی ہے لیکن پھر دوہرا دے رہا ہوں، اس لیے کہ ہم اعمال وضو میں یا پھر نماز کے اعمال میں بھی ذکر کریں گے کہ یہ عمل کیا ہے، سنت ہے، یہ عمل کیا واجب ہے، یہ عمل کیا رکن ہے، تو ذہن میں رہے تو سمجھ پائیں گے کہ یہ عمل رکن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور یہ عمل مکروہ ہے تو مکروہ ہونے کا مطلب کیا ہوگا۔ تو مستحب کس کو کہیں گے؟ جس کا کرنا پسندیدہ، چھوڑنا ناپسندیدہ، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے گنہگار نہیں ہوں گے، گناہ نہیں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں مکروہ ہے، اس کے مقابلے میں مستحب کے مقابلے میں، جس کا چھوڑنا اچھا اور کرنا کیا ہے؟ ناپسندیدہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مستحب میں کیا کرنا پسندیدہ ہے، اور مکروہ میں کیا ہے؟ نہیں کرنا پسندیدہ ہے۔ یہاں چھوڑنا ناپسندیدہ ہے اور وہاں کرنا ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے بڑھیں گے اس بنیاد پر۔ اب یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے نا، تو یہ وضو کے مستحبات میں سے، کس میں سے؟ مستحبات میں سے، یعنی وضو کرنے سے پہلے یہ مستحب ہے کہ آدمی کیا کر لے؟ مسواک کر لے۔ مسواک یوں ہی ایک اچھی چیز ہے اور شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک کیا ہے؟ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ تو کبھی بھی کریں گے یہ فضیلت اس کی ہے، لیکن خاص موقعوں پر مسواک کرنے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اور وہاں استحباب کی تاکید زیادہ ہو جاتی ہے۔ خاص موقع کون سے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ آدمی گھر میں داخل ہو تو اس وقت مسواک کرنا مستحب ہے۔ کیوں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان سے سوال کیا کہ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوتا تھا؟ کس سے شروع کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا بالسواک۔ پہلا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوتا تھا؟ مسواک کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ مستحب موقع ہے یہ مسواک کرنے کا۔ اسی طرح رات کو اٹھنے کے بعد مسواک کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ سیدہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تھے قیام اللیل کے لیے
تو اپنے منہ کو صاف کرتے تھے مسواک کے ذریعے سے. تو یہاں پہ مسواک کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. قرآن مجید پڑھنا، نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بھی مسواک کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور یہ کہنا چاہیے کہ تمام جو مواقع ہو سکتے ہیں نا تاکید کے اور استحباب کے، ان میں زیادہ تاکیدی مقام ہے یہ. کیوں؟ تو دوسرے موقعوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور اس موقع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور خواہش کا اظہار ہے. اور اظہار اس حد تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا کہ اگر یہ بات نہیں ہوتی کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو مشقت میں ڈال دوں گا، یعنی ان کے لیے تکلیف کی چیز بن جائے گی، تو اگر یہ احساس نہیں ہوتا نا تو میں حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ، اور ایک بعض روایتوں میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. حکم دینے کا مطلب کیا ہے؟ واجب کر دیتا، ضروری کر دیتا، لازم کر دیتا، کرنا ہی ہے. لیکن ایسا کرنے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری امت کے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مشقت میں پڑ جائیں گے، تو اس لیے میں نے حکم نہیں دیا. تو حکم دے دیتا. یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حد درجے کی پسندیدگی کا اظہار ہے اور خواہش کا اظہار ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ وضو کے ساتھ نماز سے پہلے مسواک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نماز کے لیے ٹھہرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. فرشتہ، اس فرشتے کا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا کہ قرآن سنتا جاتا ہے وہ، اور اس سے قریب ہوتا جاتا ہے. قریب ہے نا، اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ اپنی زبان پڑھنے والے کے منہ میں ڈال دیتا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسواک کرنے کا حکم دیا، اور وجہ یہ بیان نماز کے لیے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا اور تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ قریب ہوتا جاتا ہے، اس کی تلاوت سنتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنی زبان اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. تو صفائی ہو تو صفائی ہونی چاہیے نا، سامنے والے کا اکرام کرنا. تو اس لیے خاص طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر عمل ہو. کس پر؟ نماز سے پہلے، خصوصی طور پر قیام اللیل سے پہلے جب اپنی قرات ہوتی ہے اور قرآن مجید پڑھنے کا ایک خاص موقع ہوتا ہے. تو یہ ایک عمل ہے کہ جس کے ذکر سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوضو کا آغاز کیا ہے. اب اگلی جو روایت ہے اس کو شروع کریں گے تو شروع کر دینا پڑے گا لمبا. کیا ہے وہ؟ طریق وضو سے متعلق. طریق وضو سے متعلق کئی اعمال ہیں، تو اس لیے یہی رکیں گے اور انشاءاللہ آگے بات ہمارے سامنے آئے گی. مسواک کرنا مستحب ہے. کب؟ نماز سے پہلے وضو کے ساتھ. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا علم الإنسان ما لم يعلم